اور یہ ذہن میں رکھیں، بعض اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں کہ سر ہم نے محنت بہت کی تھی لیکن نمبر نہیں آئے۔ اکثر ہم نے اس پوزیشن ہولڈر بچوں کو پڑھایا، ان کے انٹرویوز میں یہی کامن چیزیں ہوا کرتی تھی کہ ہمارے والدین کی دعاؤں کا اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے اساتذہ کا عالمی دن، یعنی ٹیچرز ڈے۔ ٹیچرز ڈے پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو معلم اعظم یعنی جان کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں معلم بنا کر بھیجا گیا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور کس نے تعلیم دی؟ الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی۔ اس کے بعد جو اساتذہ میں شامل ہیں وہ آپ کے والدین، یعنی ہمارے والدین بھی اساتذہ میں شامل ہیں۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، جہاں سے انسان بولنا سیکھتا ہے، والدین انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں۔ تو معلم اعظم کے بعد آپ کے والدین آپ کے بہترین استاد ہیں۔ تو گھر سے ٹریننگ کا آغاز ہوتا ہے، تربیت کا آغاز ہوتا ہے، پھر اسکولنگ ہوتی ہے، وہ مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو۔ تو اسکول کے اساتذہ پہ بھی میں بات کروں گا، چند اپنے اساتذہ کا نام بھی لوں گا آخر میں، اور ان کے خوبصورت جملے جو ہوا کرتے تھے چند اساتذہ کے مجھے آج بھی یاد ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ آپ کا ڈسپلن جو صحابہ کرام کے سامنے کس انداز سے ہوا کرتا تھا، کہ اس انداز سے آپ لیکچرز دیا کرتے تھے، آپ درس دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اس انداز سے بالکل سناٹا ہوتا تھا، پن ڈراپ سائلنس جس کو کہتے ہیں، کہ پن ڈراپ سائلنس اس انداز کا تھا کہ صحابہ کرام بالکل اس طرح سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ اس لیکچر کو کہ جس طرح سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرا سا بھی سر ہلایا وہ پرندہ اڑ جائے گا، یعنی اس انداز کا ڈسپلن تھا صحابہ کرام کا۔ اور استاد کی ایک مثال دی گئی کہ استاد یعنی معلم بارش کی طرح ہوتا ہے اور متعلم یعنی شاگرد زمین کی طرح ہوتا ہے۔ استاد اپنے علم کی بارش برساتا ہے، جس طالب علم میں اس علم کو، بارش کو جذب کرنے کی جتنی صلاحیت ہوگی وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ جس طرح بارش برستی ہے زمین پر تو جتنی زرخیز زمین وہ جذب کرے گی پانی کو اتنی ہی اچھی فصل ہوگی۔ تو استاد اپنے علم کی بارش سب طالب علم پہ برساتا ہے، تو جس طالب علم میں اس کو جذب کرنے کی جتنی صلاحیت ہوتی ہے اتنا ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور ہمارے حفظ کے استاد مثال دیا کرتے تھے، استاد ایک ملاح کی طرح ہے، یعنی وہ خود وہ بھور میں اسی ایریے میں رہتا ہے لیکن سواریوں کو کشتی میں بٹھا کر پار کنارے پر لگا دیتا ہے۔ تو یہ استاد کی حیثیت ہے، خود وہ اپنے ایریے میں رہتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، بعض اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں کہ سر ہم نے محنت بہت کی تھی لیکن نمبر نہیں آئے۔ اکثر ہم نے اس پوزیشن ہولڈر بچوں کو پڑھایا، ان کے انٹرویوز میں یہی کامن چیزیں ہوا کرتی تھی کہ ہمارے والدین کی دعاؤں کا اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یعنی وہ خود وہ بھور میں اسی ایریے میں رہتا ہے لیکن سواریوں کو کشتی میں بٹھا کر پار کنارے پر لگا دیتا ہے۔ تو یہ استاد کی حیثیت ہے، خود وہ اپنے ایریے میں رہتا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے اگر کسی کے نمبر کسی وجہ سے کم آئے ہیں، اس کا مطلب ہے
صرف محنت ہی نہیں تھی اس میں، صرف دعائیں بھی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر بھی کاؤنٹ ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، یعنی جو استاد تھے آپ کے، اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ۔ بیہیویئر میں کمی ہے تو نمبروں میں بھی کمی ہوگی، کیونکہ ہمیشہ با ادب با نصیب ہوا کرتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوا کرتا ہے۔ اس رخ پہ بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہم صرف محنت کی توجہ، محنت پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، بس یہ محنت، اتنے نمبر آ گئے، اتنے نمبر آ گئے۔ تو جہاں ہم محنت کرتے ہیں، والدین سے دعائیں لیتے ہیں، تو ادب کو بھی فوکس کرنا ہے، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو میرے حفظ کے استاد جو تھے الحاج حافظ قطب الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کیا جملہ ہوا کرتا تھا کہ میں چاہتا ہوں قبر میں بھی میری اسی طرح کلاس لگی ہو، میں پڑھا رہا ہوں۔ یعنی اتنا وہ ذوق اور شوق تھا پڑھانے کے حوالے سے، بڑے سنسیئر اور مخلص استاد تھے وہ۔ اور بعض اوقات پینسرا گاؤں ہے، اس طرف رہائش تھی ان کی، تو بعض اوقات گھر نہیں جایا کرتے تھے کہ بچوں نے سبق سنانا ہے، ہر ویکینڈ پہ وہ گھر جایا کرتے تھے جمعرات کو، تو لیکن اس وقت جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، تو اس لیے صرف نہیں جاتے تھے کہ میں جاؤں گا تو بچوں کے سبق کا مسئلہ بن جائے گا، حرج ہوگا، نقصان ہوگا۔ پھر اسی طرح ہمارے اسکول کے استاد تھے سلیمی صاحب، انگلش پڑھاتے تھے، تو جب بچے کو کسی کو سزا دینی ہو تو کہتے تھے چندی گڑھ کی طرف منہ کر لو، تو اسٹک سے پھر مارا کرتے تھے۔ تو یہ جملے جو ہیں وہ آج بھی وہ یاد ہیں مجھے۔ اسی طرح قاری کرامت علی نعیمی صاحب ہمارے قرات کے استاد تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ قاری صاحب سنا ہے کھٹا جو ہے وہ کھٹی چیز گلے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو گول گپے منگوا لیے انہوں نے، خود بھی کھائے اور اسٹوڈنٹس کو بھی کھلائے اور کھٹا بھی ساتھ پلایا۔ تو ہر استاد کا سمجھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ جب انسان کا گلا سیٹ ہو جائے مشق کے ذریعے جو وہ کرتا ہے روٹین میں، تو پھر وہ گلے پہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو محنت ہر جگہ کاؤنٹ کرتی ہے، اور سب سے پہلے اللہ کا فضل۔ تو اس انداز سے ہمارے جو اساتذہ رہے، ان میں سر فہرست نام الحاج حافظ قطب الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حفظ کے استاد تھے، قرات کے استاد قاری کرامت علی نعیمی صاحب، اسکول میں جب گئے تو اسرار الحق صاحب بڑے اچھے ہمارے استاد تھے، وہ ہر سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح شوکت صاحب تھے جو وہ کیمسٹری پڑھایا کرتے تھے، اور جب ٹیسٹ لیتے تو بڑی توجہ کے ساتھ چاقو چوبند ہو کر انویجیلیشن کرتے، اور اسٹوڈنٹ ذرا بھی دائیں بائیں دیکھتا تو اس انداز سے دیکھتے، میری باز کی نظر ہے تو باز کی طرح دیکھتا ہوں میں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کہاں دائیں بائیں دیکھ رہا ہے یا چیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح کالج پہ گئے تو پروفیسر عصمت اللہ نیازی صاحب وہ ادبی سرگرمیوں کو دیکھتے تھے، کریکولر ایکٹیویٹیز کو۔ پھر جو ہمارے حفظ کے استاد تھے، قرات کے استاد قاری کرامت علی نعیمی صاحب، اسکول میں جب گئے تو اسرار الحق صاحب بڑے اچھے ہمارے استاد تھے، وہ ہر سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح شوکت صاحب تھے جو وہ کیمسٹری پڑھایا کرتے تھے، اور جب ٹیسٹ لیتے تو بڑی توجہ کے ساتھ چاقو چوبند ہو کر انویجیلیشن کرتے، اور اسٹوڈنٹ ذرا بھی دائیں بائیں دیکھتا تو اس انداز سے دیکھتے، میری باز کی نظر ہے تو باز کی طرح دیکھتا ہوں میں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کہاں دائیں بائیں دیکھ رہا ہے یا چیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح کالج پہ گئے تو پروفیسر عصمت اللہ نیازی صاحب وہ ادبی سرگرمیوں کو دیکھتے تھے، کریکولر ایکٹیویٹیز کو۔ پھر پروفیسر حاجی رمضان خان صاحب وہ بڑے مشفق اور مہربان استاد تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ پھر شوکت علی قمر صاحب وہ بھی پڑھایا کرتے تھے ہمیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ پھر جب پنجاب یونیورسٹی میں گئے، وہاں پر بھی بڑے اچھے اساتذہ ملے، جن میں پروفیسر سعد صدیقی صاحب سر فہرست ہیں، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، شبیر احمد منصوری صاحب، ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب۔
اور ممتاز سالک صاحب. تو جن اساتذہ کے نام مس ہو گئے ہیں تو میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. جو زندہ ہیں سلامت ہیں، اور جو دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور آخر میں یہی کہوں گا استاد کے بارے میں کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. اور جیو تو ایسے کہ زمانہ رش کرے، مرو تو ایسے کہ زمانہ یاد کرے. تو آخر میں دعا گو بھی ہوں تمام اساتذہ کے لیے جو فوت شدگان ہیں، دنیا سے رخصت ہوئے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین ثم آمین یا رب العالمین.